الرحیم زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج بات کرتے ہیں میثاق جمہوریت کی۔ آج کل میثاق جمہوریت کے بہت چرچے ہیں، آئینی ترمیم کرنی پڑ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ان کی ضرورت آن پڑی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت آن پڑی ہے۔ تو پھر پوری قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے جو بتایا جاتا ہے کہ میثاق جمہوریت میں صرف دو بڑی جماعتوں نے نہیں بلکہ اور بھی بڑی جماعتوں نے حمایت کی تھی۔ اس میں عمران خان کی حمایت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کس تناظر میں یہ بات کہی تھی یا کیسے کہی تھی، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن میثاق جمہوریت کو اگر مان لیا جائے کہ دو سیاسی جماعتوں نے ایک بڑا معاہدہ کیا تھا، تو میثاق جمہوریت میں تو 8 صفحات ہیں، 36 شقیں ہیں۔ اس میں تو واضح کیا گیا ہے کہ کسی فوجی حکومت کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ اس میں تو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی منتخب حکومت نہیں گرائی جائے گی۔ اس میں تو یہ بھی عائد کیا گیا ہے کہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا آڈٹ کیا جائے گا۔ ان میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرمی اور عدلیہ کی بھی اسی طرح گوشوارے جمع ہوں جس طرح باقی ارکان پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی اور بھی بہت ساری چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا تھا اور ان پہ سائن کیا گیا تھا۔ لیکن یہ میثاق جمہوریت تو تب ہی دفن ہو گیا تھا جب 2008 میں پیپلز پارٹی برسے اقتدار آئی، اور آصف علی زرداری نے واضح کر دیا تھا ایک انٹرویو میں 2008 میں کہ یہ میثاق جمہوریت ہے، کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ آج کا سب کچھ بلا دیا گیا ہے، لیکن میثاق جمہوریت میں اگر کچھ یاد ہے تو وہ آئینی عدالت ہے، اور آئینی عدالت کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے وطن عزیز میں، اس کی تفصیلات آگے جا کے سنتے ہیں۔ کچھ چیدہ باتیں جو ہیں آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہیں، تاکہ قوم کو پتہ تو چلے جس میثاق جمہوریت کی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میثاق جمہوریت کی کن شقوں کو نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے، اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ وہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے لیکن مفاد جمہوریت کا حصہ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہے۔ آج کل پاکستان میں میثاق جمہوریت کے بڑے چرچے ہیں۔ یہ معاہدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے 14 مئی 2006 کو لندن میں کیا تھا۔ دو سابق وزرائے اعظم نون لیگ کے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کیے تھے۔ بتایا تو یہ گیا تھا کہ 17 جماعتوں نے معاہدہ کیا ہے، تاہم باقی جماعتوں کا کردار برائے نام ہی تھا۔ 8 صفحات کے اس 36 نکاتی میثاق میں اس وقت جو چیدہ نکات شامل کیے گئے تھے ان کو اب فراموش کر دیا گیا ہے۔ میثاق جمہوریت میں دونوں بڑی جماعتوں نے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ کسی فوجی حکومت میں شامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی فوج کی مدد سے حکومت میں آئیں گے۔ بابانگ دہل اعلان اور معاہدہ پر دستخط کیے گئے تھے کہ وہ آئندہ کسی منتخب حکومت کے خاتمے کے لیے فوج کی حمایت طلب نہیں کریں گے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی شق 32 کے تحت ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور تمام دیگر خفیہ ایجنسیوں کو منتخب حکومت کے محتاط بنانے اور تمام خفیہ اداروں کے سیاسی شعبے ختم کرنے کی سفارش شامل تھی۔ یہ عہد بھی اس شورائے آفاق دستاویز کا حصہ ہے کہ فوج اور عدلیہ کے تمام افسروں کو ارکان پارلیمنٹ کی طرح اپنی جائیداد اور آمدنی کے سالانہ گوشوارے جمع کرانے کا پابند بنایا جائے گا۔ ایک ایسی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی جو فوج اور خفیہ اداروں میں وسائل کے ضیاع کو روکنے کے بارے میں سفارشات مرتب کرے۔ ملٹری اور کنٹونمنٹ کو وزارت دفاع کے تحت کرنے اور ایک ایسا کمیشن بنانے کی سفارش کی گئی جو 12 اکتوبر 1999 کے بعد فوج کو الاٹ کی گئی زمینوں کے کیسز کا جائزہ لے۔ میثاق جمہوریت میں 1973 کے آئین کو 10 اکتوبر 1999 کی شکل میں بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور صوبائی خود مختاری کے علاوہ فوجی اداروں کے وسائل اور ان کے کردار پر سویلین بالادستی قائم کرنے پر زور دیا گیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس معاہدے میں ملک کے دفاعی بجٹ کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی سفارش کی ہے، اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس ہونی چاہیے۔ میثاق جمہوریت میں کارگل کو بھی یاد رکھا گیا ہے، اور یہ مطالبہ اس میں شامل ہے کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو سن 1996 کے بعد
جمہوری حکومتوں کو ہٹانے اور کارگل جیسے واقعات کی تحقیقات اور اس سے متعلق ذمہ داروں کا تعین کرے۔ معاہدہ جمہوریت میں ملک کے جوہری اثاثوں کا ڈیفنس کیبنٹ کمیٹی کے تحت مؤثر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تشکیل کرنے کی سفارش کی گئی تاکہ مستقبل میں جوہری رازوں کی چوری کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ پھر جب 2008 میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے نواز شریف کے ساتھ ججوں کی بحالی اور دیگر امور پر ہونے والے معاہدوں سے متعلق کہا تھا، یہ کوئی قرآن کے الفاظ یا حدیث تو نہیں ہے کہ ان میں تبدیلی نہ ہو سکے۔ لیکن مساق جمہوریت کے متذکرہ بالا تمام نکات کو دفن کر دیا گیا۔ آج یہ ان نکات کی طرف آنا تو کجا اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ سارا زور آئینی عدالت پر ہے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کھپانے اور پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے قاضی کو سسٹم میں فٹ کیے رکھنا ضروری ہے تاکہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کی لمبی پارٹنرشپ قائم رہے۔ قاضی صاحب رخصت ہو گئے تو پھر سکندر سلطان راجہ اور قاضی صاحب کے درمیان پی ٹی آئی کیسز کے پاسز یعنی سمیع اللہ سے کلیم اللہ کا کمبینیشن ٹوٹ جائے گا۔ کیا پتہ نیا چیف جسٹس آتا ہے یہ انتقام کی ساری بساط الٹ دے، اس لیے پیشگی اقدامات کے لیے انتظام ضروری ہے۔ قاضی صاحب کے لیے وکلاء کی آراء میں وزن ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے 63 شک تبدیل کی تاکہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی سوداگروں سے مل کر ارکان پارلیمنٹ کا خسارہ پورا کر سکیں۔